میں ختاماً یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں، آئیں بیٹھیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی، بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تو بتائیں، بیٹھ کے بات کر۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں۔ جناب اسپیکر، آنریبل ممبر نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، اور ایک پچھلے اسمبلی سے ان سے پچھلے جو ہماری اسمبلی تھی ان میں بھی ان سے بہت اچھا رابطہ رہا۔ اسی معزز ایوان میں 2018 کے جو جھرلو الیکشن تھے، ہم نے اس کے باوجود بھی نہ صرف ہم ایوان میں آئے، اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ حکومت ان کی تھی۔ جناب اسپیکر، پایہ حقارت سے نہ صرف میری اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا، بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں، وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ جناب اسپیکر، جب اگلا سال آیا، میں نے پھر دوبارہ پیشکش کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے، آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی، بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تو بتائیں، بیٹھ کے بات کر۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جو جن باتوں کا ذکر کیا، کاش وہ یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، میں جیل میں تھا، اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال، وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے میت آنی ہے، تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں، مجھے آج آپ چھٹی لے دیں۔ ان کی یہ ممکن نہیں ہے، آرڈر آیا کہ آپ کو جانا ہے، لیکن آپ جائیں گے، حاضری لگا کے آ جائیں گے۔ میں چلا گیا، اور وہی گاڑی، میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی، کہ میری کمر کو
मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ है। मैं गया वहाँ पर, अदालत में गया। मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएं वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, इनको खाना, ये तो देखिए फ़ैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फ़ैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी, ये अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आएँ बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आएँ बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।